بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ آج ہمارے اسلامی تاریخی اور تعلیمی چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اردو کے بعد ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے جو انگریزی سمجھتے ہیں، اردو نہیں سمجھتے، ان کے لیے ہم انگلش میں اس کو بیان کریں گے۔ After Urdu, we will describe in English. So please be with us. اس لیے اس روشن خیال ویڈیو میں ہم ایک اہم اسلامی تہوار عید الاضحیٰ کی اہمیت پر روشن ڈالتے ہیں۔ ایسی بھرپور تاریخی روایت اور طریقوں کو دریافت کرتے ہیں جو عید الاضحیٰ کو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک گہرا جشن مناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کی کہانی سے لے کر قربانی کے علامتی عمل تک ہم ان سب کا جائزہ لیتے ہیں۔ چاہیے آپ اسلامی ثقافت کے بارے میں دلچسپی رکھتے ہوں یا اپنے علم کو وسیع کرنے کے خواہاں ہوں، یہ ویڈیو عید الاضحیٰ کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ کے طور پر آپ کو کام کرے گی۔ اسلام میں دو اہم عیدیں جشن کے طور پر تہوار منائے جاتے ہیں۔ عید الفطر جو رمضان کے مقدس مہینے کی تکمیل کی علامت ہے، اور عید الاضحیٰ بڑی عید جس کو قربانی کے عید بھی کہتے ہیں، جو قربانی کے وقت سالانہ حج کی تکمیل کے بعد آتی ہے۔ اگرچہ عید الاضحیٰ کا حج سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ حج کی تکمیل کے ایک دن بعد ہے اور اس لیے وقت کے لحاظ سے اس کی اہمیت ہے۔ عید الاضحیٰ کا دن اسلامی قمری تقویم کے آخری 12ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو آتا ہے۔ ذی الحج جس دن جشن منایا جاتا ہے، اس کا دار و مدار چاند کے جید نظر آنے پر ہوتا ہے۔ حج کے سالانہ مقدس سفر کی تکمیل کے بعد جو تمام مسلمانوں کے لیے ایک فرض ہے جو مخصوص معیار پر پورا اترتے ہیں، جو اسلام کے اہم 5 ستونوں میں سے ایک ہے۔ عید الاضحیٰ کا جشن عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عقیدت اور اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کے لیے تیار رہنے کی یاد مناتا ہے۔ قربانی کے عین موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی جگہ ایک مینڈا لیا جسے اس کے بیٹے کی جگہ ذبح کرنا تھا۔ اللہ کی طرف سے یہ حکم حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضامندی اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرنے کے عزم کا امتحان تھا، اس لیے عید الاضحیٰ کا مطلب قربانی کا تہوار ہے۔ ملک پر منحصر ہے عید الاضحیٰ کی تقریبات 2 سے 4 دن کے درمیان کہیں بھی رہ سکتی ہیں۔ قربانی کا عمل عید کے نماز پڑھنے کے بعد کیا جاتا ہے، جو عید کی صبح قریبی مسجد باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ قربانی کا عمل ایک جانور کو بطور قربانی ذبح کرنے پر مشتمل ہے، تاکہ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے قربانی کی یاد منائی جائے۔ اسے جانوروں کی قربانی کے ایام 10 سے 12 ذی الحج تک کل 3 دن ہیں۔ قربانی کا جانور بھیڑ، بکری، بکرا، گائے، بیل یا اونٹ ہونا چاہیے۔ بھیڑ یا بکری قربانی میں ایک حصہ پر مشتمل ہے، جبکہ بیل، گائے یا اونٹ فی جانور 7 حصے پر مشتمل ہے۔ حلال دوستانہ اسلامی طریقے سے ذبح کرنے کے لیے جانور کا صحت مند اور ایک خاص عمر سے زیادہ ہونا ضروری ہے۔ پھر قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، 1/3 آپ اور آپ کے خاندان کے لیے، 1/3 دوستوں کے لیے اور آخری تہائی ضرورت مندوں کے لیے عطیہ کرنا ہوتا ہے۔ روایتی طور پر خاندان، دوستوں اور پیاروں کے ساتھ منانے میں گزارا جاتا ہے، اکثر نئے یا بہترین لباس پہننے اور تحائف دینے میں گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ عید تمام امت مسلمانہ کے لیے خوشیاں لے کر آئے۔ اللہ حافظ۔ Now we are talking in English. We are describing in English. Assalamu alaikum sister, brother, friends and elders. Welcome to our Islamic history and educational channel. In this enlightening video, we into the significances of Eid al-Adha and major Islamic festival, discover the rich history, traditions and practice that make Eid al-Adha and performed celebration of Muslims around the world. From the story of Prophet Ibrahim's sacrifice of the symbolic act of Qurbani, we explore it all. Whatever you are, servers
about Islamic culture or looking for broaden your knowledge, this video serves as an excellent resource for understanding Eid al-Adha. There are two key Eid celebrations festivals in Islamic: Eid al-Fitr, which signifies the completion of the holy month of Ramadan, and Eid al-Adha, the greater Eid, which follows the completion of the annual Hajj pilgrim at the time of Qurbani sacrifice. Although Eid al-Adha has no direct relation to the Hajj pilgrim, it is but a day after the completion of Hajj and therefore has significance in time. The day of Eid al-Adha falls on the 10th day in the final 12th month of the Islamic lunar calendar. Dhul Hajj, the day of the celebration, fall on the dependent on the legitimate sighting on the moon, following the completion of the annual holy job of Hajj, which is obligations for all Muslims who fit specific criteria, one of the important 5 pillars of Islam. The celebration of Eid al-Adha is to commemorate Prophet Ibrahim's devotion to Allah Salawat and his readiness to sacrifice his son Ismail. At the very point of sacrifice, Allah Almighty replaced Ismail with a ram, which was to be slaughtered in the place of his son. This command from Allah Almighty was the test of Prophet Ibrahim's willingness and commitment of obey his Lord's commanded without question. Therefore, Eid al-Adha means the festival of sacrifice. Depending on the country, the celebrations of Eid al-Adha can last anywhere between 2 and 4 days. The act of Qurbani sacrifice is carried out following the Eid al-Salah, which are performed in congregations at the nearest mosque on the morning of Eid. The act of Qurbani consists in slaughtering an animal as a sacrifice to mark this occasion is remembrance of Prophet Ibrahim's sacrifice for Allah Almighty. This is also known as Adiyah. The day's animal sacrifice total 3 days, from the 10th to the 12th of Dhul Hajj. The sacrificial animals must be a sheep, lamb, goat, cow, bull, or a camel. The sheep, lamb, or goat consist of the one Qurbani share, whereas a bull, cow, or camel consist of 7 shares per animal. The animal must be in good health and over a certain age in order to be slaughtered in a halal-friendly Islamic way. The Qurbani meat can then be divided into 3 equal portions per share. 1/3 is for you and your family, 1/3 is for friends, and the final third is to be donated to those in need. Traditionally, the day is spent celebrating with family, friends, and loved ones, of wearing new and best interior and the giving of gifts. We pray to Allah Almighty this Eid bring happiness to all Muslim Ummah. Ameen. Summa Ameen. Allah Hafiz.